یہ تو ہوا کہ پیغام جس کو دے رہے ہیں اس کو دیکھنے کی اجازت. اسی طرح سے مرد سے کیا دیکھ سکتا ہے؟ مرد اگر ایک مرد دوسرے مرد کے، تو دوسرے مرد کی جو ہے نا بومبل سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ سطر کہلاتا ہے. تو ایک مرد کو دوسرے مرد کا اتنا حصہ میں سے کوئی حصہ دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور دکھانے والے پر بھی. اسی طرح عورت کی طرف دیکھنے کے سلسلے میں بھی اتنا ہی آئے گا. ہاں، بقیہ بدن کا حصہ کوئی فتنہ ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے جو استثناء دیا گیا ہے یعنی طبیب یعنی ڈاکٹر کی اجازت، ڈاکٹر کے لیے مثلا کوئی عورت ہے اس کا علاج کرنا ہے، جیسے حضرت ام سلمہ جو ہے نا وہ بیمار تھی، وہ پشنے لگوانا تھا، تو آپ نے جو ہے نا ایک آدمی سے پشنے لگوایا. مطلب اگر کوئی ہے نہیں عورت اس کو ہینڈل کرنے والی علاج کے لیے، تو اس صورت میں ڈاکٹر کی بھی اجازت ہے کہ عورت ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی علماء نے شرطیں لکھی ہیں کہ یہ ہے کہ کوئی لیڈیز ڈاکٹر وہاں پر نہ ہو. پہلی شرط، اگر لیڈیز ڈاکٹر ہے تو پھر مرد کی طرف نہ جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا ہی حصہ کھولے کپڑے جسم کا جس میں علاج کرنا ہے، اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر تنہائی میں علاج نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی تو محرم کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اسلام نے اجازت دی ہے گواہی کے موقع پر، سمجھ رہے، گواہی دینا ہے. تو اگر گواہی کیسے دیں گے اگر عورت پورا برقعے میں ہوں گی تو کہ وہی عورت ہے کر کے. زئی اور احوال جو ہے نا ایک علاقہ ہے، وہاں کے قاضی تھے، ان قاضی کا نام تھا موسیٰ ابن اسحاق. وہ ایک دن بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے تو ایک عورت آئی اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے شوہر پہ 500 سونے کے سکے مہر باندھا تھا، لیکن اس نے مجھے مہر ادا نہیں کیا، مجھے میرا مہر دلایا جائے. تو پھر شوہر کو حاضر کیا گیا تو شوہر نے انکار کیا کہ میرے ذمہ ایسا کچھ بھی دینے کا باقی نہیں ہے، سمجھ رہے. تو پھر شوہر کو گواہ مانگے گئے تو اس نے گواہ پیش کر دیا. گواہ پیش کر دیے تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے گواہی دو. اب وہ عورت کھڑی تھی تو اس نے کہا کہ میں بغیر دیکھے کیسے گواہی دوں، یہ وہی عورت ہے. اور اسلام نے اجازت دی ہے کہ گواہی کے لیے معلوم ہو کہ وہی عورت ہے، جج کو دیکھنے کی اجازت ہے، سمجھ رہے، وکیل کو اور گواہوں کو. تو اس نے کہا کہ میں چہرہ کھولو تو میں دیکھوں کہ وہی عورت ہے کہ جس سے ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ بات ہوئی. تو شوہر نے کہا کیا کرنا؟ نہیں، چہرہ تو دیکھنا پڑے گا. اب قاضی نے کہا تو وہ شوہر کی غیرت جاگ گئی. اس نے کہا نہیں ہے میرے اوپر 500 جانے میں دے دیتا ہوں. تو جب ایسا بولے تو وہ عورت کو جو ہے نا یہ لگا کہ میرے بارے میں کتنی اس کو فکر ہے. تو اس نے کہا قاضی صاحب میں تم کو گواہ بناتی کہ میں نے معاف کر دیا، دنیا کے لیے بھی آخرت. تو موسیٰ ابن اسحاق نے کہا اس کو مکارم اخلاق کے کیٹیگری میں لکھ لو، یہ فیصلہ ہو جائے. تو یعنی اتنا وہ مطلب احتیاط کرتے تھے. بہرحال غیرت کی بات ہے. آج بہت سارے دیکھ رہا ہوں میں مسلمان اپنی بیویوں کے فوٹو فیس بک پہ رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے، یہ فیس بک پہ اور کیا کیا وہ سوشل میڈیا پہ بیویوں کی فوٹو رکھ رہے ہیں. یہ غیرت ختم ہونے کی بات ہے. مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، مومن کے اندر غیرت ہونا چاہیے. غیرت 2 طرح کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہم کو تفصیل سے بتایا گیا. ایک غیرت وہ ہے جو صحیح ہے اور ایک غیرت جو ہے نا جو صحیح نہیں ہے. غیرت صحیح کیا ہے کہ عورت کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، مردوں سے بلا تکلف بات کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، پھر بھی مرد کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، تو ایسا مرد دیوس ہے. اور جنت پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا مرد جو دیوس ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ تو دیوس مرد نہیں ہونا چاہیے. اسے اپنی بیوی کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے، اس کی ہر طرح سے عفت پاک دامنی کی فکر. اور دوسرا مرد وہ ہے جو یہ نا خامخواہ شک میں رہتا، انہیں باہر نکلی تو کہاں تو کس کو ملنے جا رہی ہوں گی، کوئی تو دیکھ رہا چھونگا اس کو، یعنی غیر ضروری طور پہ عورت کو ٹارچر کرتے ہیں.
تو یہ غیرت حرام ہے. عورت کو فریڈم دینا چاہیے, عورت کے اوپر شک مرد کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاں حقیقت ہے, جیسے میں نے ابھی کہا نا, کچھ بھی نہیں ہے خواہ کچھ مرد تو اتنے شک میں مبتلا ہوتے, کوئی بھی آیا تو بس سیدھا اس کی طرح بھی ان کا ذہن جاتا ہے, یا غیر ضروری طور پہ وہ اپنے والد سے بھی بات کر رہی تو وہ بھی فون پہ اس کو فوراً یہ ہو رہا, بھائی سے بات کر رہی تو یہ ہو رہا, تو یہ بھی ناجائز ہے. عورت کو اس طرح ذہنی پریشانی میں نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال میں کیا بتا رہا تھا, تو قاضی کے سامنے اجازت. ایسے ہی ہمارے یہاں امیگریشن پہ جب آپ جاتے ہیں باہر ملک سے, تو امیگریشن پہ اسٹیمپ لگانا ہے, تو پردے میں رہیں گے تو کیسا پہچانیں گا وہ, تو اس کی بھی اجازت ہے. تو جہاں ضرورت ہے, اسلام ایک چونکہ عملی مذہب ہے, پریکٹیکل ریلیجن ہے, تو اس جگہوں پر عورت کو اجازت دی گئی ہے. تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے, نظر کے آداب ہیں, بچے کو نظر کے آداب سکھائے جائیں. تو یہ جو ہے, اس کے بعد 14 سے لے کر 16 سال تک کی جو عمر ہے بچوں کی, اس میں جو ہے نا ان کی بلوغت کی عمر ہے. ان کو سارے غسل کے مسائل سکھانا چاہیے, غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے, اور بلکہ 7 سال کی عمر سے پہلے تو نواقض وضو ٹوٹنے کی چیزیں, پاکی ناپاکی کے سارے مسائل, نماز کے مسائل, نماز کے ذکر اسے یاد ہونا چاہیے. اور 10 سال کی عمر کے بعد اسے غسل کی عادت ڈالنا چاہیے. اور 14 سال کی عمر میں تو لازمی طور پہ اسے غسل کی وغیرہ سارے احکام, غسل ٹوٹنے کے احکام, شادی سے متعلق جو احکام ہے وہ بھی اس کو سکھانا چاہیے. اور 16 سال سے اوپر جب عمر ہو جائے تب تو اس کو جو ہے نا پاک دامن رہنے کے طریقے بھی بتانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید دی ہے. اچھا, یہ جنسی خواہشات سے متعلق جو ہے نا, تو ہم لوگ یہ کیوں ہے اس طرح سے دیکھنے کے آداب وغیرہ, تو 2 طرح سے مسائل ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ. ایک تو اندرونی طور پر گھر کے ماحول میں بھی ان کے جذبات کو بھڑکانے والی چیزوں سے بچاؤ, جیسے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بستر الگ کرو, ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے کو لگے گا تو اس سے جنس مطلب خواہش بھڑک سکتی ہے. اور بھی جو ہے نا اجازت لے کے روم میں داخل ہو جائے تاکہ ایسی حالت میں نہ دیکھیں وہ, یہ گھروں کو ماحول. دوسری ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ باہر کے ماحول میں بھی بچوں کی حفاظت کریں. اب اس کا طریقہ کیا ہے, آج کل جو ہے نا مولانا عبد الکریم فاروق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جو ہے نا ایک بڑے ذمہ دار سے, براڈ کاسٹنگ منسٹر سے شاید وہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہمارا انحطاط اتنا ہو گیا ہے کہ آج 10 روپے کا صابن بھی نہیں بکتا ہے جب تک کہ عورت کو آدھی ننگی اس پہ نہیں بتایا جاتا. آج پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے, اور جب ان کے جذبات بھڑکیں گے تو وہ غلط راستے پر چلے جائیں گے. اس لیے ماں باپ کی, اس پر ہم لوگ ایک مستقل کل اس پہ بات کریں گے, حیا اور پاک دامنی کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. ایک تو وہ چیز جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے, یعنی زبان, کہ وہ زبان کی حفاظت کرے گا, اور وما بین رجلیہ, اور جو 2 پیروں کے درمیان ہے یعنی اس کے شرمگاہ کی حفاظت. جو شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے گا مجھے, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دوں گا, جنت کی ضمانت دوں گا. اس لیے بچوں کے اندر پاک دامنی, عفت, اچھا اس کو پیدا کیسا کریں گے, آپ ان کو آزاد چھوڑیں گے پھر بولیں گے کہ بچو, تو پھر وہ بچنے والے نہیں ہیں. اسلام نے اتنی تاکید کیوں کہ بستر الگ کرو, ان کو وہ چیزوں سے ہی بچاؤ. اور سب میں زیادہ سینسیٹیو اور حساس عمر جو بچے کی ہوتی ہے وہ 12 سے لے کے 17 تک. اگر 12 سے 17 سال کی عمر تک آپ نے بچوں کو بچا کے رکھا, ان کی حفاظت کیا, پھر اس کے بعد ٹینشن چھوڑ دو, وہ اپنی زندگی میں اپنی حفاظت خود کر لیں. لیکن یہ عمر میں اگر آپ نے ان کو بچایا نہیں, ایسی چیزیں, اب فلمیں ہیں, کارٹون ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے کارٹون بنائے جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی اس طرح سے. اچھا, باقاعدہ اس پہ میں انشاءاللہ اور تفصیلی بات کروں گا کہ آج اس پر ہی کام ہوتا ہے. جیسے ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس میں مثلا دس از رانی, دس از جو نا امیت, اور دس از نیشا, دے آر فرینڈس, کیسا بتائیں گے, دے آر فرینڈس.
they are sitting on the bench. یعنی ایک لڑکی کا نام ایک لڑکے کا نام لیں گے اور کیا بولیں گے یہ دونوں دوست ہیں, یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں, پھر ان کو ایک ساتھ لگ کے چپک کے بیٹھے ہوئے دکھائیں گے. یعنی اس عمر سے ہی بچوں کے اندر سے وہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی حرج نہیں ہے, شروع سے ہی آوارگی کی طرف لے جاتے ہیں. اور پھر یعنی اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہیں. آج معاشرے میں سب میں زیادہ محنت یہودیوں کی طرف سے اس پر ہوتی ہے کہ معاشرے میں جنسی بے رغبتی ہو جائے. اسی لیے جو کمیونسٹ لوگوں نے, کارل مارکس ہو یا فریڈرک اینکل ہو, انہوں نے یہ کہا کہ اصل تو زندگی خواہشوں کی تکمیل ہے, اس لیے مرد کو آزاد چھوڑ دیا جائے. ایسا آزاد چھوڑ دیا جائے. آج یورپ میں جو ہے نا سب میں سستی چیز اگر کوئی ہے تو عورت ہے, کہ جہاں چاہو اس سے خواہش کی تکمیل کرو. اور جو ننگا پن ہے مطلب کپڑوں کے ذریعے سے باہر کے, تو اس سے کیا ہوگا بچے کے جذبات بڑھیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت اہم بات آخر میں اس پر ہی بات ختم کرتے ہیں. ہم نے جتنی تربیتوں کی بات کی, ایمانی تربیت, سمجھ رہے, اخلاقی تربیت, جسمانی تربیت, عقلی تربیت, نفسیاتی تربیت اور سماجی زندگی کی تربیت, یہ 6 تربیت پورے کے پورے گڑھے میں چلے جائیں گے اگر یہ تربیت ہم نے صحیح نہیں کیا. سمجھ رہے, یعنی یہ تربیت صحیح نہیں رہیں گے نا تو ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس سال اتنی میں سمجھ رہا تھا مبالغہ ہو رہا ہے, لوگ بڑا چڑھا کے بول رہے ہوں گے. میں احمد نگر گیا تو انہوں نے مجھے کہا یہ 77 لڑکیوں کی لسٹ ہے مسلمانوں کی جن سے ہم کانٹیکٹ کیے ہیں, ہم کانٹیکٹ کرے, مطلب جو بھاگ کے گئی اور جا کے جو ہے نا اپنا مذہب چھوڑ دی. کوئی کہاں جا کے مندروں میں شادیاں کر لی, کوئی کدھر کر لی. تو یہ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ آپ اگر نے یہاں حفاظت نہیں کیا نا تو وہ پہلی تربیت کی جو ہم بات کی ایمانی تربیت وہ بھی کیا ہونے والی, ختم ہونے. جسم جو ہے نا اگر یہ 12 سے 17 کے درمیان بچہ اگر محفوظ نہیں رکھا آپ نے تو اس کا جسم ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گا, اس کی عقل ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گی. وہ بچہ جو 12 سے 17 کے درمیان اگر جنسی خواہشات میں بھٹک گیا اور اس کے دماغ پہ وہ چیز سوار ہو گئی تو اس کے عقل کے سوچنے کی صلاحیت کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ہمارے اسکولوں میں اکثر بچے جو برباد ہوتے لڑکے, وہ اس لیے برباد ہوتے کہ وہ مراہق ہونے کے بعد ان کی حفاظت کا ہم سامان ہی نہیں کرتے. اب ان کے 24 گھنٹے میں وہی دماغ پہ سوار. اچھا موبائل ہاتھ میں ہے, ٹی ویاں ہیں, ٹی وی پہ آپ کچھ بھی یعنی کم سے کم نیوز ہی آپ لگا کے سوچ رہے ہوں گے کہ نیوز ہی تو ہے, لیکن نیوز کے بیچ میں بھی ایڈ ایسے آ رہے ہیں کہ ایک شریف آدمی بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتا موبائل کے اوپر. اس لیے اس پر تو مستقل ایک بات ہونی چاہیے کہ حیا اور پاک دامنی کو خراب کرنے کی کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں.